وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی والدیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ آج کل کچھ لوگوں کی طرف سے ایک بات کو بڑی ہوا دی جا رہی ہے، خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی شان مبارک کے لحاظ سے وہ لوگ جا بجا اہل سنت کے جو احباب ہیں ان سے یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان نہ کیا جائے، اور اس پر وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آپ کے بارے میں کف لسان کیا جائے۔ اب کف لسان کا مطلب جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں ان کا میں نام بھی یہ دیتا ہوں۔ منہاج القرآن والے اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں کف لسان کیا جائے، بس کف لسان، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور آگے پھر کف لسان کا وہ اپنا ایک خود ساختہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کی ذات پر سکوت کر دیا جائے، آپ کی شان صحابیت کو بیان نہ کیا جائے، آپ کی شان کو بیان نہ کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، خاموشی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ خود صحابی مان بھی رہے ہیں، صحابی مان کے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شان بیان نہ کرو، حالانکہ صحابی ہونا ہی ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑی شان ہے۔ صحابی ہونے کے لحاظ سے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، تو اس بارے میں چند گزارشات اپنے سامعین کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلے اسی فرقہ ناجیہ کے ایک ممدوح ہے فیصل آباد کے علاقے کا سائم چشتی، اس نے ترجمہ کیا ہے ریاض النظرہ شریف کا، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 227 ہے۔ اب اگر جو طریقہ کار ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، کف لسان کا جو معنی یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو زبردستی اپنے اس نظریے کو اہل سنت کے اندر جو ہے نا وہ ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ اب میں ایک روایت یہاں سے پیش کرنے لگا ہوں، پھر اس لحاظ سے گزارشات میں کروں گا۔ سائم چشتی نے ترجمہ کیا ہے ریاض النظرہ کا، صفحہ نمبر 227 پہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے اپنی صحبت، ذات اور اپنے مال سے ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، بس میری امت پر اس کی محبت، اس کا شکر اور اس کی حفاظت، یعنی ان سے کف لسان فرض ہے۔ اب سیم چشتی نے جو ترجمہ کیا میں نے وہ پیش کیا ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کف لسان جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ شان صدیق اکبر بیان نہ کی جائے، تو پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام قربت و معیت، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے، تو پھر یہ کہا جائے گی اگر کف لسان کا مطلب آپ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ ان کی شان کو بیان نہ کیا جائے، اور پھر ہمارے علماء محدثین نے اس پر واضح طور پہ باقاعدہ وضاحتیں فرمائی ہیں کہ کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ جو مشاجرات صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں سکوت کیا جائے، کسی صحابی کی شان معاملہ گھٹانے کی کوشش نہ کی جائے، جو ان کی آپس کے معاملات ہیں وہ خدا کے سپرد کیے جائے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شان نہ بیان کی جائے۔ اور پھر ساتھ میں یہ ایک بلڈر چھوڑا جاتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کسی نے شان بیان نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جب انہوں نے
माअज़ल्लाह वो केक काटने हो तब तो इन्हें 1400 साल अकीदा अहले सुन्नत का नजर नहीं आता। जब इन लोगों ने माअज़ल्लाह अपनी दाढ़ियां खिलाफ सुन्नत करनी हो तब इन लोगों को ये बात नजर नहीं आती कि हमारे अहमद मुहद्दिसीन जो गुजरे हैं, हमारे अकाबिरीन जो गुजरे हैं, उनकी दाढ़ियां कितनी थी। लेकिन जब जैसे ही शान सहाबियत का मामला आता है, हज़रत सैयदना अली मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला आता है, तो फिर इनको 14 सदियां याद आ जाती हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी हमारा जान पेश करूंगा कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले ये मेरे पास मौजूद है इमाम गज़ाली की इहया उल-उलूम, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 164 है। इसमें आप अकीदा अहले सुन्नत की वज़ाहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं वइअतिक़ादु अहले सुन्नह तज़कियतु जमीअ सहाबती वत्तनाउ अलैहिम कमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला व रसूलुहु व मा जरा बैन मुआविया व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा काना मबनियन अलल इज्तिहादी ला मुनाज़अत मिन मुआविया फिल इमामा। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि तमाम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान जो है कि गुनाहों की गुरूदगी से पाक है। और ये तर्जुमा मैं नहीं कर रहा कि मेरा बुज़रानी साहब का तर्जुमा भी आप उठा के देख लें, उन्होंने भी यही किया है। और उनकी तारीफ करना हम पर इसी तरह लाज़िम है जैसे उनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और जो इख्तिलाफ जारी हुआ हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान, वो इज्तिहाद पर मबनी था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का झगड़ा इमामत का नहीं था। अब ये देखें, ये लोग क्या कह रहे हैं कि कफ़े निशान का मतलब क्या है कि ज़बान बंद कर ली जाए, कोई इस पे बात न की जाए। और जबकि हज़रत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमाते हैं कि उनकी सना को जो है वो बयान किया जाए, उनकी जो तारीफ है उसको क्या है जी बयान किया जाए। अब आगे इसके लिहाज से मैं एक और हवाला भी अपने सामईन की नजर करता चलूं। हज़रत सैयदना इमाम इब्न हजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सवाइक के अंदर इस बात पर बात करते हुए इरशाद फरमाते हैं, यह सवाइक के अंदर आपने इरशाद फरमाया इअलम अन्नल्लज़ी अजमा अहलुस्सुन्नति वल जमाअह अन्नहु यजिबु अला कुल्लि मुस्लिमिन तज़कियतु जमीइ सहाबा बिइस्बातिल अदालति लहुम वल कफ्फु अनित ताअनि फीहिम वस्सलाम अलैहिम। यहाँ तो वाज़ेह तौर पे हज़रत इमाम इब्न हजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपने इसको वाज़ेह तौर पे जो है वो बयान फरमाया है। ये इसका सफ़हा नंबर 296 है। इसके अंदर आपने फरमाया कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हर मुसलमान पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान का तज़किया वाजिब है और उनकी अदालत को साबित करना ये लाज़िम है। और आगे फरमाया वल कफ्फु अनित ताअनि फीहिम वस्सनाउ अलैहिम, कि उनसे तान को रोकना और उनकी जो तारीफ है, जो उनकी तारीफ करना ये लाज़िम है। ये इमाम इब्न हजर ने सवाइक के अंदर इसको तहरीर फरमाया। अब हमारे अइम्मा क्या फरमा रहे हैं कि इससे मतलब यह है कि ज़बान तान को रोका जाए, न कि इसका मतलब यह है कि उनकी तारीफ न की जाए, बल्कि आपने फरमाया वस्सनाउ अलैहिम, उनकी तारीफ तो की जाएगी, लेकिन कफ पे निशान किस बात से होगा कि आपके बारे में इस तरह की जो बेहूदगी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके बारे में मुशाहिरात सहाबाए किराम के बारे में ऐसी बेहुदा कोई न की जाए, ज़बान को बंद रखा जाए, उनकी शान सहाबियत का जो है वो लिहाज किया जाए और उनकी तारीफ से रोकना लाज़िम नहीं आता, बल्कि उनकी तारीफ जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा ताइफा है जो कि बिल्कुल जो है इससे अलग थलग है। अब हमारे अइम्मा का मिजाज क्या है, और ये लोग जो है हैरत ये होती है कि ये लोग बयान तो ये करते हैं कफ़े निशान का माना है कि सुकून इख्तियार करें, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी वाहियात लगाते हैं, तारीफ की जो मौजूद तारीफ लगाते हैं वो हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब भी करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि शान बयान न करो, कफ़े निशान करो। लेकिन हमारे अकाबिर का इस बारे में क्या हुक्म है और क्या मिजाज है, ये मेरे पास मकतूबात इमाम रब्बानी है, जिल्द इसकी जो है वो पहली है और
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے آپ کا جو فرمان ہے حضرت امیر معاویہ کے لحاظ سے اس کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیچھے پوری بات چل رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اور یہ مکتوب نمبر ہے 251 نمبر یہ مکتوب ہے اس کے اندر حضرت وزیر پاک حضرت امام شافعی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک جو وطن کا دماغ طہر اللہ عنہ ایدینا یہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ خون ہے جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں یہ ذکر کرتے ہوئے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ عظیم عبارت مفہوم میں شرط کہ خطائے اشارہ ہم بر زبان نبایت ابر وغیر اور ذکر خیر انشاء نبایت کر حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے مفہوم یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لایا جائے اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور کچھ بیان نہ کرنا چاہیے یہ ہے مجددی نظام اور یہ ہے ہمارے اکابرین کی جو احتیاطیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لحاظ سے حالانکہ یہ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ حق بجانب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق مولا علی کے ساتھ ہے حضرت مولا علی جو ہے یہ حق پر ہے اور آپ کے جو مقابل ہے وہ خطائے اجتہادی پر ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ عوام کے اندر اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اکابر کیا کہے کہ آپ کی خطا کا ذکر بھی عوام کے اندر نہ کیا جائے لیکن یہ ایسے زبان خراب لوگ ہیں کہ جھوٹی روایتیں تو منسوخ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لیکن جو ان کی شان بیان کرے تو پھر ان کو کف نشان آ جاتا ہے نظر اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 14 صدیوں میں کسی نے جو ہے وہ بیان نہیں کیے انشاءاللہ میں ہمارا آگے ابھی اور پیش کروں گا کہ کس نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے کتنے محدثین نے کتب بھی لکھی ہے ابھی میں اختصار کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہے اپنے معزز سامعین کی نظر کر رہا ہوں آگے ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو بات موجود ہے کہ صحابہ کرام کے لحاظ سے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اور یہ وہی امام احمد رضا ہے کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر احمد قادری نے یہ خود لکھا ہے کہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد ائمہ مجتہدین اور فقہاء کی صف اول میں آپ کا شمار ہوگا اگر آپ جو ہے یہ قرون وسطیٰ میں پیدا ہوتے اتنی آپ کی شان ہے اور آپ کو اس نے مجدد تصنیف کیا ہے آپ کی تصنیف کے اندر حضرت سیدنا امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اشارہ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے آپ ایک روایت کو ذکر کرتے ہوئے آپ کے فرمان کو ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام در حقیقت آپ کے صحابہ اکرام کا احترام اور ان کے ساتھ دیتی ہے اس سے آگے آپ گفتگو کو آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ ذکر حسنات و فضائل و اعمال صفات عیشا اب جہتی آپ کے صحبت عیشا بحضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقینی آپ فرماتے ہیں ان میں سے کسی پر عیب یا برائی کا تان نہ کیا جائے بلکہ ان کے فضائل و کمالات اور ان کی عمدہ صفات کا ذکر کیا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت یقینی ہے یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان میں جہاں بھی اب کف لسان کا حکم ہے اس کا مطلب صرف یہی بنتا ہے کہ آپ کے بارے میں زبان درازی نہ کی جائے باقی جو جس کے جتنے فضائل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ان تمام کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا اب آگے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو اس بات پر بڑی وضاحت فرمائی ہے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہی آپ نے لکھا ہوا ہے وَمَن يَكُونُ مُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَلَا تَكَلُّمْ مِنْ كِلَابِ الْعَافِيَةِ آپ فرماتے ہیں بعد آپ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف کی یہ جلد نمبر
29 है, 29 नंबर जिल्द के अंदर हजरत इमाम अहमद रजा का सफा नंबर 264 है। इसके अंदर आपने लिखा कि जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ताज करे वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये आला हजरत का मिजाज, ये है सैयदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा का फातिह बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी फिक्र और फिर एक वक्त था मौजूद था कि तैरुल कादरी जो है वो भी इस बात को तस्लीम करता था कि सहाबा इकराम से जो है उनके बारे में बुरा कहने से जो है वो जबान को रोका जाए। ये डॉक्टर तैरुल कादरी की तस्नीफ है सीरत रसूल, इसकी जिल्द नंबर में है वो 10 है और इसके अंदर डॉक्टर तैरुल कादरी सफा नंबर 899 में ये लिखता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जिस मकाम और मर्तबा पर फायद है और उन्हें जो हिदायत फजीलत अता की गई है इसकी पेश नजर उनके बारे में हल्की सी बदगुमानी की भी इजाजत नहीं। सहाबा इकराम को बुरा भला कहने से सख्ती से ममानात कर दी गई है। अब इधर ये कह रहा है कि हल्की सी बदगुमानी की भी इजाजत नहीं है और उधर इसके जो आगे करीते हैं वो ऐसी बातें गिराने में मसरूफ है। इसी सीरत रसूल की जिल्द 10 सफा नंबर 595 में डॉक्टर तैरुल कादरी ने लिखा है कि सहाबा इकराम आसमान में हिदायत के सितारे हैं। और आगे का बात पे गौर करें, कहता है कि अव्वल ता आखिर सभी रुश्द और हिदायत के साथ जश्न है। तो ये तारीफ नहीं है तो और क्या है, ये शान नहीं है तो और क्या है। सहाबी तो मानते हैं हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और फिर इसके आगे मिरकात के अंदर हजरत इमाम मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपने इसको वाज़ेह फरमाया। आप फरमाते हैं वअम्मा मुआविया तो फहुव मिन उदूल फुक़हाए सहाबा की अखयार। आप फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आदिल फाजिल और अखयार सहाबा इकराम में से है। और इसी तरह इमाम नववी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी इसको शरह सही मुस्लिम है जो कदीमी को दिखाने का छापा है उसके जो हाशिए पे शरह मुस्लिम शरीफ के हाशिए पे शरह सही मुस्लिम चढ़ी हुई है उसके अंदर ये मौजूद है। इमाम नववी फरमाते हैं वअम्मा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फहुव मिन उदूल फुक़हाए वस्सहाबा नुजबा, कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वो क्या है वो आदिल फजीलत वाले और शरीफ सहाबा इकराम में से है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को अब देखिए ये कैसे फजीलत को बयान किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि आदिल भी है, फजीलत वाले भी है और शरीफ सहाबा इकराम में से है, जबकि ये लोगों को ये बता रहे हैं कि आज तक किसी सदी में किसी मुहद्दिस ने इस बारे में गुफ्तगू ही नहीं की, इस बारे में किसी ने कोई उम्मत को पैगाम ही नहीं दिया। और इसी तरह ये निबरास मेरे पास मौजूद है, निबरास के अंदर भी हजरत मुहद्दिस बिरहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से आपने भी वाज़ेह फरमाया है। ये निबरास है, इसका सफा नंबर 550 है। इसके अंदर आप किसी बहस को नकल करते हुए फरमाते हैं अन्ना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिन किबार सहाबते व मुजबाहिम व मुजतहिदीहिम। आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये किबार सहाबा इकराम में से है और आपका शुमार नौजवा और मुजतहिदीन सहाबा इकराम में से होता है। तो इससे मालूम हुआ कि हमारे अंदर मुहद्दिसीन जो है, हमारे अकादरीन जो है, इन्होंने इस बात को अच्छी तरह वाज़ेह किया है और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान को बाकायदा और अवाम मुहद्दिसीन और यहाँ इसको बयान किया है। उसमें से चंद झलकियां इंशाअल्लाह मैं आपका बात नजर करूंगा। हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपने तहक़ीक़ुल हक़ फी कलिमतिल हक़ के अंदर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको जो है कातिल वही लिखा है। और इसके साथ साथ डॉक्टर तैरुल कादरी ने मुकदमा जो है इसकी सीरत रसूल का जो मुकदमा है इसके अंदर इसने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कातिल वही तस्लीम किया है। ये मुकदमा है डॉक्टर तैरुल कादरी की सीरत रसूल का, ये जिल्द नंबर इसकी 2 है और इसके अंदर
صفحہ نمبر 71 پہ اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین اس میں لکھے ہیں، کہتا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور یہ حضرات ہیں۔ پھر آگے ان کی لسٹ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی کی سیرت الرسول کا یہ حصہ اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 509 ہے۔ اب دیکھیں کہ کس لحاظ سے اس نے یہاں پہ تصنیف کیا ہوا ہے، اب بعد میں اس کے جو آگے نونے ہیں یا اس کا خود اپنا مزاج جو تبدیل ہو جائے تو اس کے ہم سے دار نہیں ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 509 ہے، جلد اول ہے، اس میں لکھتا ہے البتہ مخصوص اور اہم خدمات کے لیے مخصوص حضرات ہی متعین تھے، جیسا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ذکر بھی کیا ہوا ہے اپنی کتب کے اندر۔ اس نے اسی ہی مقدمہ جو ہے اس کا سیرت رسول کا، اس کے اندر اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی فوج محلب بن ابی سفرہ الازدی کی قیادت میں سن 44 ہجری کے قریب لاہور تک پہنچی، اور پھر کسی نے سیرت رسول جلد نمبر 9 کے اندر بھی اس بات کو لکھا، اور اس یہاں عبارت کیا لکھی اس میں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سردار بھی تسلیم کیا ہے، کہتا ہے کہ اسلام کی افواج محمد بن ابی سفرہ الازدی کی زیر قیادت لاہور تک آ پہنچی۔ یہ تھا اس کے، اب پھر اس نے اسی سیرت رسول کے اندر ہمیں تو کہتے ہیں آج تک کسی نے 13 صدیوں میں 14 صدیوں میں دکھاؤ کہ کسی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے بارے میں کتاب لکھی ہو۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اینا دکھائیں گے کہ کتنے محدثین نے اس بارے میں کتنے وسیع کلام جو ہے وہ فرمایا ہے، اور آپ کی شان میں کتب لکھی گئی ہے، آپ پر جو لوگوں نے مطالب دیے ہیں، جو آپ پر لوگوں نے گفتگو آوازیں کسی ہے، ان کا رد ہمارے اکابرین نے کس لحاظ سے کیا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حیرانی ہے، آپ کی شان تو کتب ستہ میں موجود ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمۃ نے پورا باب آپ کے مناقب کا باندھا ہے، دیگر محدثین نے، امام بخاری نے آپ کی روایتوں کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور یہ ڈاکٹر قادری کی کتاب سیرت الرسول، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر 282 پہ پورا باب باندھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تبرکات رسول۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل آپ کیا کہتے تھے، آج جب آپ کا ملک چینج ہوا تو آپ کے بعد سے جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ بھی آپ کے چینج ہو گئے، اور اس لحاظ سے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بڑا کلام جو ہے وہ فرمایا ہے، اس پر بڑی کتب لکھی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 5 کے اندر حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں پر آپ نے ان رسائل کا بھی ذکر فرمایا ہے جس کو آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو رسائل آپ نے لکھے ہیں ان کا باقاعدہ آپ نے تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آپ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ جو اکثر ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی بڑی باتیں کسی جاتی ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے جی جو ہے اپنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں تو کوئی حدیث صحیح موجود ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ جیسے بعض جاہل قول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے نیچے لکھا ہے کہ مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ، اگر آگے آپ نے پھر ان رسالوں کا ذکر کیا، البشرى العاجلہ، پھر دوسرا الحدیث الرابعہ لمدح امیر معاویہ، پھر آپ نے انشر الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، پھر آپ نے ذکر الاہواء الواہیہ فی باب امیر معاویہ
آپ نے 5 مثالوں کا ذکر اپنی تصنیف مبارک میں فرمایا. پھر آپ نے یہ خود لکھا کہ جو امیر معاویہ پر بھونکے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. مجھے حیرانگی ہے کھاتے والا حضرت کے نام کا ہو, امام بھی مانتے ہو, امام بھی لکھا ہے انہوں نے اپنی تصنیفوں میں آپ کو, تو پھر کہتے ہو کہ کسی امام نے آپ کی شان کے بارے میں کوئی لکھا ہی نہیں. میں آپ کو ایک لسٹ گنوا دیتا ہوں. حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن ابی دنیا المتوفی 281 سے ہجری, آپ نے علم معاویہ کے نام سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں آپ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا. حضرت امام ابو بکر بن عاصم نے لکھا, حضرت ابو القاسم عبید اللہ بن محمد سکتی بغدادی نے لکھا, حضرت امام ابن حجر نے لکھا, حضرت امام عبد العزیز بن حربی نے لکھا, حضرت مخدوم ٹھٹوی, حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھی. پھر اس کے علاوہ حضرت امام علامہ وکیل احمد سکندر پوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فضائل امیر معاویہ کے نام سے آپ نے پوری کتاب کو تصنیف فرمائی. پھر حضرت شاہ عبد القادر بدایونی نے آپ کی شان میں رسالہ لکھا. حضرت پیر دیدار علی شاہ ہے, انہوں نے آپ کی شان میں رسالہ لکھا. پھر حضرت علامہ نبی بخش جو ہے انہوں نے آپ کی شان میں پھر یہ رسالہ لکھا. اور اس طرح یہ میرے ٹیبل پر موجود ہے. حضرت سیدنا عظیم عاشق رسول حضرت مولانا محمد سردار محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے آپ کی شان میں باقاعدہ تصنیف لکھی. حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان مبارک پر تعریف لکھی. باقاعدہ آپ نے پوری ایک کتاب آپ نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں لکھی ہے. اور اس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد جو ہے وہ جن کو انہوں نے اپنی تصنیفات میں استاد تسلیم کیا, اور ان کی کتابوں کے پیچھے ڈاکٹر طاہر القادری کا جہاں پہ تعارف ہوتا ہے وہاں پر بھی ان کے اساتذہ اکرام میں حضرت علامہ عبد الرشید جھنگوی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام مبارک آتا ہے. آپ نے بھی ایک کتاب لکھی کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیے گئے چند سوالات کے جوابات. پھر حضرت مولانا غلام محمد ہزاروی صاحب نے لکھی, حضرت مولانا پیر غلام مستقیم نامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور پھر عظیم سنی عالم دین جنہوں نے جو ہے وہ رافضیوں کو ہر لحاظ سے شکست سے دوچار کیا, میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے پوری کتاب لکھی. ایک آپ نے کتاب لکھی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف, دوسری کتاب آپ نے 2 جلدوں میں لکھی ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ. اور حضرت صنف الکتب کثیرہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے باقاعدہ آپ کی شان میں کتاب لکھی ہے. اور پھر یہاں جو ایک کتاب میں اپنے سامعین کو بھی جو ناظرین ہے ان کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. آج کل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ محترمہ کے لحاظ سے جو ایک شان انگیزی پھیلائی گئی ہے اس میں یہ شخصیت کا نام بڑا استعمال کرتے ہیں. یہ میری مراد ہے علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی صاحب, آپ نے پوری کتاب لکھی ہے حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد. یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری علماء نے محدثین نے اپنی کتب میں آپ کی شان مبارک کے لحاظ سے پورے باب قائم کیے ہیں. اب آخر میں جو حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد ہیں علامہ ابو محمد عبد الرشید, ان کی کتاب رشد الایمان اس کے صفحہ نمبر 144 اور 145 پر اس نے لکھا ہے, یہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علامہ عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عظیم المرتبہ صحابی, کاتب وحی اور مجتہد ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. آگے جو نفس ڈاکٹر کالس کے جو استاد صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو استاد ہیں ڈاکٹر کالس کا, اس پر یہ کس لحاظ سے فتویٰ لگاتے ہیں. یہ مولانا عبد الرشید صاحب فرماتے ہیں حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور امام حسن و حسین کے پیر ہیں. یہ لکھا ہے علامہ عبد الرشید جھنگوی نے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی شان بیان نہ کریں, جبکہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے جو استاد ہیں علامہ عبد الرشید صاحب وہ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ امام حسن و حسین کے پیر ہیں. ہم پر فرض ہے ہم حضور علیہ السلام کی اولاد و امجاد کی طرفداری کریں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں. آپ کہتے ہیں کہ چپ کر دو, زبان بند کر دو, بولو نا, جبکہ آپ کے بزرگوں کے استاد کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت رکھنا فرض ہے. اور جنگ صفین میں آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی, اللہ تعالیٰ
थोड़ी सी ये इस मामले में तबीयत खराब है, तो उनकी तबीयत के लिए मैं समझता हूँ कि ये दवाई मैं काफी समझूंगा। अगर उनके दिल के अंदर थोड़ा सा भी नूर ईमान है तो इस बात को सोचने पर जरूर मजबूर होंगे। एक बंदा जो ये कह रहा है कि जनाब उनकी शान बयान न करो, और उसके उस्ताद ये कह रहे हैं कि अमीर मुआविया से मोहब्बत रखना फर्ज है, फिर कुछ देर के लिए सोचना तो चाहिए कि हम लोग अकीदा अहले सुन्नत से माशाअल्लाह कहीं बगावत तो नहीं कर रहे, कहीं अकीदा अहले सुन्नत से हम दूरी तो इख्तियार नहीं कर रहे। यह भी बिल्कुल मुख्तसर हमारा जात मैंने पेश की है, इस पर दर्जनों हमारा जात मौजूद है। काफी मुहद्दिसीन और उलमा ने और सूफिया ने, अभी तो मैंने गौसे पाक को पेश नहीं किया, अभी तो मैंने हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की दीगर जो तसानीफ है उनसे अभी मैंने पेश नहीं किया, अभी तो जनाब हजरत इमाम अबी तालिब हकीम है उनको मैंने अभी पेश नहीं किया, अभी बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद है, अभी उनकी मैंने बातें पेश नहीं की। अभी तो मुजद्दिद पाक ने जो शान लिखी है मकतूबात शरीफ के अंदर हजरत सैयदना अमीर मुआविया के लिहाज से जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान फरमाई है, अभी तो मुहद्दिसीन में बल्कि सहाबा इकराम ने जो आपकी शान बयान की है वो एक अलग टॉपिक है, इंशाअल्लाह उस पर भी कभी कलाम करेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अकीदा अहले सुन्नत पर पक्का रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो सय्यद आला हज़रत अश्शा इमाम अब्दुल रज़ाक फाज़िल बरेलवी की फिक्र है हमें उस पर मौला करीम कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और इस दौर में जितने भी फितने सर उठा रहे हैं अल्लाह ताला हम सबको इन फितनों से भी अपने जो है वो खसूसी फजल करम से निजात अता फरमाए और इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए।